جی ناظرین، فی الحال شاہ غزری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیپٹل ویوز کے ساتھ۔ آج میں موجود ہوں پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز کے ادارے میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے شاکر حسین شاکر صاحب، جو کہ اس ادارے میں اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ گلوبل انگیجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شاکر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ فدا علی شاہ غزری بھائی، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے ادارے میں آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ گلگت سے ایک صحافی اٹھ کے یہاں پہ آ کے ہمارے ادارے کے حوالے سے انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ ویلکم سر۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز یہ کیا ادارہ ہے، کیا کرتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز یہ پاکستان میں ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ یہاں کے تعلیمی نظام کو فروغ دیا جائے، یہاں کے بچوں کو ایک گلوبل سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دی جائے۔ اس حوالے سے یہ اسکول یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ 3 سال پہلے ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایم یو کے تھرو باضابطہ طور پہ پاکستان اور ٹرکی ان اداروں کو پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے تقریباً کوئی 27 اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپسز ہیں۔ ان 27 کیمپسز میں ہمارے کوئی 14 کیمپسز ایسے ہیں جہاں پہ ہم ہائر سیکنڈری لیول تک ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اس میں نرسری سے لے کے جو پاکستانی سسٹم ہے ایف ایس سی، پھر ساتھ ساتھ ہم او لیولز اور اے لیولز کی ایجوکیشن بھی دیتے ہیں۔ بہت زبردست۔ اگر ہم بات کریں گلوبلی ویزیبلٹی کی، معارف انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج کی گلوبل ویزیبلٹی کیا ہے؟ جو پاک ترک معارف کا جو ادارہ پاکستان میں کام کر رہا ہے، نام سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ٹرکش معارف فاؤنڈیشن کے انڈر کام کر رہا ہے۔ ٹرکش معارف فاؤنڈیشن یہ ایک گورنمنٹ ادارہ ہے ٹرکی میں، جس کے پاس یہ ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ ٹرکی سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں تعلیمی نظام آن بہاف آف ٹرکش گورنمنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا جو ٹرکش معارف فاؤنڈیشن کے جو انٹرونشن ہے گلوبلی تقریباً دنیا کے کوئی 43 کنٹریز میں ہیں۔ ہمارے کوئی 338 اسکولز اینڈ کالجز آپریٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہمارے سسٹم میں انرول ہے۔ تو پاکستان میں بھی جو پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز ہیں، یہ بیسیکلی ٹرکش معارف فاؤنڈیشن کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہمارے پاس 28 کیمپسز ہیں، اور ان کیمپسز میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 13,000 اسٹوڈنٹس ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 1200 کے قریب ٹیچنگ سٹاف ہے، اور لگ بھگ 600 کے قریب ہمارے پاس نان ٹیچنگ سٹاف ہے۔ اور ہمارے ادارے کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ایک ڈائیورسٹی ملے گی۔ پاکستانی سٹاف کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی 100 کے قریب ٹرکش سٹاف بھی کام کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا کیا اسکالرشپس آپ آفر کر رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرکی میں، اور پھر پاکستان کے اندر بھی کوئی اسکالرشپس دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس اسکالرشپس کا ایک بہت بڑا نظام موجود ہے۔ میں نے یہاں پہ پاکستان میں اپنی تعلیم حاصل کی ہے، یہاں کے بہت اچھے اداروں سے پڑھا ہے، کام کیا ہے، لیکن جب سے میں اس ادارے میں آیا ہوں، یہاں پہ جو کوانٹٹی آف اسکالرشپ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم انٹرنل اسکالرشپس کی بات کریں یا پھر ہم جو ہے نا گلوبل اسکالرشپس کی بات کریں، دونوں ہی جو ہے نا فورمز پہ ہم بہت ہیوج اماؤنٹ پہ اسکالرشپ آفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک انٹرنل اسکالرشپ ہے جس کو ہم ادارے کے اندر، یا ایون جو مین اسٹریم پاکستان ہے یہاں پہ میگیز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہم اپنے انٹرنل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے سسٹم میں موجود ہے، یا جو نئے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انرول ہوتے ہیں، تو ہم ان کو آفر کرتے ہیں، اسپیشلی کلاس 6 اور کلاس 9 کے لیے۔ پھر اس کے بعد بچے اسی اسکالرشپ کی بیس پہ جو ہے نا آگے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گلوبل اسکالرشپس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، خاص کر اگر ہم ٹرکی کے حوالے سے بات کریں تو اس سال ہم نے ٹرکی کے لیے کوئی 150 ملین کا اسکالرشپ ہم نے پاکستان میں جو ہے نا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے۔ 150 ملین کا جو اسکالرشپ ہے، اس کے اندر پھر سب اسکالرشپس ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا ہمارا اسکالرشپ ہے وہ ہے ٹرکش گورنمنٹ اسکالرشپ، جس کو ہم ترکیہ برسلاری کہتے ہیں۔ یہ ایک پریسٹیجیس اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے۔ جو بچے اس پروگرام کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو جتنی بھی ان کی ایکیڈمک ایکسپینسز ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ایکوموڈیشن ہے، اچھا ڈائننگ کی جو ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، یا پھر ہیلتھ انشورنس ہے، یا پھر ایکسکرشنز ہے پاکستان سے ٹرکی تک، پھر ٹرکی سے واپس پاکستان تک، تو اس کے اندر جتنے بھی جو ایکسپینسز ہے یہ اسکالرشپ کور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے۔ گلوبلی اس سال کوئی 165,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا،
اور اس میں سے پاکستان نے بھی ایک اچھی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا اور ہمارے سسٹم نے بھی اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا. تو تقریباً کوئی 26 اسٹوڈنٹس ہمارے اس سال سلیکٹ ہو گئے تھے اور کوئی 36 اسٹوڈنٹس ہمارے لاسٹ ایئر سلیکٹ ہو گئے تھے. یہ ہے فلی فنڈڈ اسکالرشپ جو کہ ہم نہ صرف پاک ترک معارف کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم آفر کرتے ہیں, یا وہاں کا جو ادارہ ہے YTB اس ادارے کا نام ہے جو اس چیز کو ٹرکی میں ایڈمنسٹر کر رہا ہوتا ہے. پاک ترک معارف سے ہٹ کے بھی جو نون معارف سکولز ہے پاکستان میں, وہاں سے بھی بہت سارے بچے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان جو ہے نا اس اسکالرشپ میں اٹس ون آف دا لارجسٹ شیئر ہولڈرز, پاکستان کا ایک بہت بڑا شیئر ہے اس اسکالرشپ کے اندر. اس کے علاوہ معارف اسکولوں کے لیے ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اسپیشل پریویلیجز بھی ٹرکی میں حاصل ہیں. یعنی دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی معارف اسٹوڈنٹ ٹرکی کے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر چلا جاتا ہے تو ان کے لیے ٹیوشن فی گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی ہے. لائک ٹیوشن فی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہو یا کسی بھی ملک سے معارف کے اسٹوڈنٹس ہو, ان کے لیے ٹیوشن فی ویوڈ آف ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوٹا بیسڈ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوٹا ہے, اس کی بیس پہ ہم بچوں کو وہاں کی یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں. اگین بچے جو ہے نا کوئی ٹیوشن فی وہاں پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری جو فیسلٹیز ہے یہ اسٹیٹ یونیورسٹیز میں حاصل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ٹرکی میں فاؤنڈیشن یونیورسٹیز یا ان یونیورسٹیز کو وہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو وہاں پہ فاؤنڈیشن یونیورسٹیز کہا جاتا ہے, وہاں پہ بھی ہمارے بہت زیادہ پارٹنرشپس ہیں. جو بچے فاؤنڈیشن یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی ایک اچھی تعداد میں جو ہے نا اسکالرشپس ملتے ہیں اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ میں ان کو اسکالرشپ ان بچوں کو مل جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ کس فیلڈ میں زیادہ تر اسکالرشپ دیتے ہیں, کس ڈسپلین کے اسکالرشپس ہوتے ہیں آپ کے پاس, ہمارے اسپیسیفک ہے یا جنرل ہے؟ ہمارے جتنی بھی اسکالرشپس ہیں یہ سارے اوپن ہیں. لائک کوئی بھی بچہ کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہے میڈیسن ہو یعنی پاکستان میں جس کو ہم MBBS کہتے ہیں, یا پھر جو ہے نا BDS ڈینٹسٹری ہو, اچھا آرٹ کے حوالے سے کوئی چیز ہو, میوزک کے حوالے سے ہو, انجینئرنگ کی ہو, سوشل سائنس ان سے ہو, تو سارے فیلڈز اوپن ہیں. لائک 200+ فیلڈز میں یہ اسکالرشپ آفر ہوتا ہے. اس اسکالرشپ کے علاوہ بھی جتنے بھی ہمارے پاس اسکالرشپس ہیں یہ سارے اسکالرشپس دے آر بیسڈ آن دا ٹیلنٹ اینڈ انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹس, کہ وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہیں اگر اس فیلڈ کے اندر ان کے پاس ریکوائرڈ ٹیلنٹ ہے اور اس چیز کے لیے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے فیلڈ کے لیے اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی اسکالرشپس ہیں یہ یہاں پہ جو ہے نا کسی لمیٹیشن میں مطلب پابند ہوئے بغیر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. بہت زبردست. پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ کی ویزیبلٹی ہے, تو گلگت بلتستان میں کے لیے معارف انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز کچھ سوچ رہے ہیں؟ یہ جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تو میں نے خود بھی فیل کیا تھا کہ پاکستان کے جو مین سٹریم پروونسز ہے, چاروں پروونسز میں یہاں کے 10 بڑے شہروں میں کراچی, ملتان, حیدرآباد, اسلام آباد, لاہور, پشاور, اچھا خیرپور, جامشورو, جتنی بھی بڑی سٹیز ہے, کوئٹہ, یہاں پہ ہمارے کیمپسز ہیں. کچھ سٹیز میں 2-3 کیمپسز ہیں, کچھ میں 1-2 کیمپسز ہیں. تو یہ چیز مجھے بھی فیل ہوئی تھی کہ گلگت میں ہمارا کوئی انٹرونشن نہیں ہے, کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پہلے کسی اور نیٹ ورک کے تھرو چل رہا تھا. اب جب سے ٹرکش گورنمنٹ نے اس ادارے کو ٹیک اوور کیا ہے یا اس کے انتظام میں یہ ادارہ چل رہا ہے, تب سے یہ اپنے نیٹ ورک کو اکراس پاکستان پھیلا رہے ہیں. تو ہوپ فلی گلگت بلتستان میں بھی کچھ سالوں میں یا ود ان سم ٹائم یہ اپنے انیشیٹوز کو لے کے آئیں گے. لیکن ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم اس سال جو ہمارا انٹرنل اسکالرشپ ہے اس کو ہم گلگت لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور ہماری اس حوالے سے گلگت میں کافی سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن ہے وہ ہماری پہلی جو پارٹنر آرگنائزیشن ہوگی وہاں پہ, تو اس کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ جو میگی اسکالرشپ ہے جو ہم کلاس 6 اور کلاس 9 کے لیے آفر کر رہے ہیں, یہ ہم ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ گلگت میں لے کے آ رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ ہمارا رسپانس ہمارے جو انیشیٹو ہے اس کے لیے ٹھیک رہا تو ہوپ فلی ان دا نیئر فیوچر ہم مزید اپنے جو انیشیٹوز ہیں ان کو گلگت کی طرف ڈائیورٹ کریں گے. تو کچھ سال بعد گلگت میں بھی انشاءاللہ پاک ترک معارف کے کیمپسز آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہے ان کو گلگت بلتستان کے طلباء و طالبات تک پہنچانے کے لیے اس وقت مہناز فاطمہ فاؤنڈیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ نے انوالو کیا ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیں بیسیکلی اکراس پاکستان ہم اس میگیز جو اسکالرشپ ٹیسٹ ہے اس کو ہم کنڈکٹ کرتے رہے ہیں. تقریباً 30,000 40,000 20,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہر سال اس ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے صرف ہم معارف اسکولوں میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرتے, ہم بچوں کو رورل ایریاز میں فار فلنگ ایریاز میں ایکسیس دینے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ایگزام سینٹرز ایکسیسیبل ہو اور جگہ جگہ موجود ہو.
تو یہاں تو جو مین سٹیز ہیں یہاں پہ ہر جگہ رورل ایریاز میں ہمارے ایگزام سینٹرز ہوتے ہیں. تو گلگت میں بھی ہم نے انیشیلی ہم نے سوچا کہ ہم صرف گلگت سٹی میں جائیں گے. تو وہاں پہ ہم نے ایک اوپن ایڈ کے ذریعے ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں کے جو پوٹینشیل اور جن کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے نا کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح کے اداروں کو انگیج کرے. تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ کافی سارے اداروں نے اس انیشیٹو میں پارٹیسپیٹ کیا. تو مہناز فاطمہ جو فاؤنڈیشن ہے وہاں پہ انکلوسیو ایجوکیشن یا ان کا جو انفراسٹرکچر ہے بہت ہی زبردست اور ایک کمپیٹنٹ انوائرمنٹ میں وہ لوگ ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو انیشیلی ہم ان کے ساتھ انگیج رہیں گے. ہمارا ایگزام سینٹر وہاں پہ ہوگا. ہویور جو بچے گلگت سٹی میں نہیں ہے ان کے لیے جو ہے نا فارمز ہمارے آن لائن اویلیبل ہیں, تو وہ فارمز جو ہے نا آن لائن فل کر سکتے ہیں. اچھا پھر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گلگت میں مختلف اسکولوں کے اندر اپنے فارمز کو رکھیں گے کہ بچے ان فارمز کو فل کر کے یا تو بائی ہینڈ جمع کروا سکتے ہیں یا پھر آن لائن جو ہمارا سسٹم ہے اس میں انرول ہو سکتے ہیں. تو ایک اور چیز یہ جو اسکالرشپس ہے انیشیلی ہم یہ ٹیسٹ فری میں کنڈکٹ کرتے تھے, لیکن اس کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ پورا ایک علاقہ اڑ کے آ کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو جاتا تھا جو کہ مینیج کرنا کافی مشکل تھا. اب ہم ایک منیمم اماؤنٹ آف فی ہم لے رہے ہیں جو کہ بیسیکلی اسی جو نا ایکسپینسز وہاں کے جو اسکولز ہوتے ہیں ایگزام سینٹرز ہوتے ہیں زیادہ تر وہی یوٹیلائز کرتے ہیں یا پھر جو ہے نا آپریشنل کاسٹ میں وہ چیز انگیج ہو جاتی ہے. تو پورے پاکستان میں ہم اس اسکالرشپ کے لیے کوئی 400 کے قریب پیسے چارج کرتے ہیں, لیکن گلگت کے لیے ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے 300 پہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں کے بچوں کو جو ہے نا فائنینشیل بھی ایشو نہ ہو, انرولمنٹ بھی پراپر آ جائے اور جو ایکچوئل پول ہے وہ ہمارے ایگزامس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. ٹھیک ہے شاکر صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ گلگت بلتستان سے بہت سارے لوگ یا پاکستان کے دوسرے دور دراز علاقوں سے طلباء و طالبات یہاں اپلائی کریں گے, تو یہاں چھوٹے بچوں کو نرسری لیول سے آپ انٹرمیڈیٹ لیول تک ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی رہنے سہنے کا یا بورڈنگ کا کوئی سسٹم وہ کیا ہے, وہ بھی ذرا بتا دیں تاکہ بہت سارے والدین اس وجہ سے بچوں کو دور نہیں بھیجتے سٹیز میں. ہمارے ادارے کے اندر ایک اور جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اور گلوبل اسٹینڈرڈ کے ہاسٹلز یعنی جن کو ہم ڈورمیٹریز کہتے ہیں تو ہمارے کیمپسز میں موجود ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کلاس 6 سے ہمارے ہاسٹلز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جا کے انٹل گریڈ 12 وہ ہمارے ہاسٹلز کا حصہ رہتے ہیں. خالی ہاسٹل نہیں کہ جہاں بچے رہیں گے سوئیں گے یا پھر کھانے کا نظام وہاں پہ ہو, جس طرح سکول میں بچوں کی سکولنگ ہوتی ہے ایک پراپر کریکولم کے تھرو, ایک پراپر اسکیجول اور ٹائم ٹیبل کے تھرو, ہمارے ہاسٹل میں بھی ایک پراپر مینٹرشپ پروگرام ہے. ہم بچوں کو وہاں پہ سوشل سکلز کے حوالے سے ٹرین کرتے ہیں, ان کو مختلف پروجیکٹس میں انگیج کرتے ہیں, مختلف ڈائلاگس میں ان کو انگیج کرتے ہیں, مختلف جو ہے نا سوشل ایشوز کے اوپر مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو ساتھ ساتھ اسٹڈی آورز ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک اور ہمارا جو بہتر انیشیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایز اے سپروائزر اپنے مختلف سیکشنز میں رکھتے ہیں. اب ہمارے پاس لیٹ سپوز اگر 6 کلاس کے بچے ہیں تو وہ ہاسٹل میں ان کا ایک اسپیسیفک سیکشن ہے, اسی طرح 7 کلاس کا اپنا ایک سیکشن ہے, سینئر کلاسز کے اپنے سیکشنز ہیں, تاکہ ہر بچے اپنے سیکشن کے اندر سیف اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ, اور جو ہمارا سرویلینس کا جو سسٹم ہے یا ڈیجیٹل جو سیکیورٹی ہے بہت ہی زبردست ہے, کیمرے ہر جگہ نصب ہے. اچھا ہر سیکشن کے لیے ایک سپروائزر ہوتا ہے جو کچھ سیکشن کو اسپیسیفکلی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مانیٹرنگ کے حوالے سے آپ بات کریں, مینٹرشپ کے حوالے سے بات کریں یا پھر دوسرے جو فیسلٹیز ہاسٹل میں ہونے چاہے, ہر ایک چیز ایک گلوبل اسٹینڈرڈ کی ہم نے بچوں کو دی ہوئی ہے. اس لیے ہمارا جو بورڈنگ سسٹم ہے وہ ابھی تک بڑی سکسیزفلی گرو کر رہا ہے, اور ہمارے پاس ہر ہاسٹل میں تقریباً 100 کے پلس اسٹوڈنٹس ہمارے ہاسٹلز میں اسٹے کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ شاکر صاحب. آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگوں کو آپ آفر دے رہے ہیں, تو وہ معرف کو کیوں منتخب کریں؟ دیکھیں معرف پاکستان کے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں یا اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ادارہ ہے. وہ اس طرح کی یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. یہاں پہ آپ کو جو ورکنگ سٹاف ہے, ٹیچنگ سٹاف ہے یا پھر اسٹوڈنٹس ہے, ہمارے پاس بڑی ڈائیورسٹی ہے. ہمارے پاس ٹرکی کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں کے سٹاف ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو نا پاکستان کا جو بیسٹ ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس ادارے کے اندر موجود ہے, اور ساتھ ساتھ ٹرکی کے اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کے اندر جو ٹاپ لیول کے وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اس ادارے میں انگیجڈ ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو کریکولم ہے یا ہماری جو اسٹڈی کا جو ایک اسکیجول ہوتا ہے وہ صرف ہم پاکستان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم بلکہ پاکستان سے بھی چیزیں منتخب ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹرکی میں بھی جو بیسٹ پریکٹسز ہے وہ بھی ہم اپنے سسٹم کے اندر لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بلینڈڈ نیشنل کریکولم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہم دونوں ملکوں کے جو سب سے جو ٹاپ کلاس چیزیں اس کو ہم اپنے سسٹم کے اندر انٹروڈیوس کر کے بچوں کو جو ہے نا فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو اسکالرشپس ہے وہ بہت زیادہ ہے,
اور یہ کوئی کسی بندے کا انیشیٹو نہیں ہے, کسی این جی او کا انیشیٹو نہیں ہے, بلکہ ایک اسٹیٹ ادارہ ہے. اور اسٹیٹ ادارہ بھی جو ہے نا ایک کمپیٹنٹ اسٹیٹ ادارہ ہے, جہاں پہ جو ہے نا آپ کو ٹاپ کلاس یا جو لیٹسٹ گلوبل اسٹینڈرڈ ہے وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, پڑھنے کو بچوں کو مل رہی ہوتی ہے. اور خاص کر جو ہمارے ٹیچنگ سٹاف کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یا جو مینجمنٹ سٹاف کی جو ٹریننگز ہوتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ گلوبل انسٹیٹیوشن سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے میں نہ صرف ہم بچوں کو ہی امپورٹنس دیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو, ٹیچنگ سٹاف کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے, پیرنٹس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہے نا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یا اس طرح کی مختلف انیشیٹیوز کے تھرو پیرنٹس کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ادارے میں ایک منظم سسٹم ہے جس کے تھرو ہم پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, اپنے انیشیٹیوز کے حوالے سے, بچوں کے ایشوز کے حوالے سے, سوشل ایشوز کے حوالے سے, اچھا پھر گلوبلی جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ہم پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے کچھ سیشنز پیرنٹس کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ سیشنز ہمارے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا آن لائن ہوتے ہیں, جس میں گلوبل ریپیوٹ اور جو ہے نا اسٹیچر کے جو ایکوموڈیشنز ہوتے ہیں, اچھا یا جو پبلک سپیکرز ہوتے ہیں یا جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں وہ لوگ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ڈورمیٹریز کا بتایا, پاکستان میں شاید ہی کوئی اسکول ہو یا سیکنڈری لیول تک یا ہائر سیکنڈری لیول تک کوئی ادارہ ہو جو اس طرح کے آپ کو جو ہے نا آن کیمپس ڈورمیٹریز آفر کر رہا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی سیفٹی, سیکیورٹی, ان کی ہیپینس, اچھا ان کی گرومنگ ہماری ٹاپ پریارٹیز ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے بچے بڑے ڈائنامک, ویشنری اور آپ کو جو نا بالکل ایڈونچرس ٹائپ کے بچے آپ کو ہمارے سسٹم میں ملیں گے. تو اس لیے بہت سارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے سسٹم کا حصہ بنیں. بہت بہت شکریہ شاکر صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے بہت سارے طلباء و طالبات کے لیے ایک بہترین اپرچونٹیز کو آپ نے ایلیبریٹ کیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھے شاکر حسین شاکر صاحب جو کہ پاک طرف معرف انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز کے حوالے سے یہاں پر جو اپرچونٹیز طلباء و طالبات کے لیے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. یقیناً بہت سارے طلباء و طالبات اس پروگرام سے مستفید ہوں گے. ہم نیکسٹ پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال شاہ غزری کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.